ویلکم بیک. اچھا بٹی صاحب معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو بریک میں روک لیا. یہ فرمائیے کہ یہ جو ابھی آپ نے سنی علی ظفر بھائی کی گفتگو اور بات بھی سنی، اور اب یہ کیا جو مطلب ہم نے مارشل لا بھگتا ہے 11 سال ہم نے وہ بھی دیکھا ہے، تو یہ اس سے بڑھ کر بھی کئی کام ہو رہے ہیں اور پھر وہ جمہوری گاب میں ہو رہے ہیں، جمہوریت کی بیس میں ہو رہے ہیں. میں مشرف دور تو میں نے دیکھا، ضیاء الحق کا دور نہیں میں دیکھ سکا بدقسمتی. میں بہت پرانا توڑے تو. اچھا، لیکن میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں، مشرف دور کے 2002 اور 2008 کے الیکشن بھی میں نے دیکھے. اتنی لا قانونیت، اتنا آئین سے ماورائے اقدامات کرنا تصور بھی نہیں تھا. انبلیویبل ہے. مشرف دور میں ہم 87 دن لاہور میں مال روڈ پہ جلوس نکالتے رہے ڈیلی بلا ناغا، جس میں عمران خان صاحب بھی تشریف لائے، ابھی نواز شریف باہر سے آئے تھے، وہ جب سعودی عرب گئے تھے، شہید بے نظیر صاحبہ بھی آئی. لیکن اس قدر لا قانونیت، اس قدر اندھیر نگری کہ ایک گورنر 18ویں ترمیم کے بعد اس کے پاس اختیار ہی کچھ ہی نہیں ہے، اور ایک وزیر داخلہ یا اعلیٰ قیادت مسلم لیگ نون کی حکمران دن آتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے ڈی نوٹیفائی کرنے لگے ہیں، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے یار. اور اگر صدر صاحب، جس طرح انہوں نے کہا کہ صدر صاحب اگر پی ایم کو ڈی نوٹیفائی کر دیں، قاضی صاحب مطلب ہے کہ اتنی اندھیر نگری، اور وفاق کی، اور ان کے پاس تو 10 سے لوگ ہیں، ان کے پاس تو ایک صوبے کی لا اینڈ آرڈر صوبے کی ذمہ داری ہے. آپ قانون کو مذاق بنا رہے ہیں. اب گورنر صاحب ایک خواب دیکھتے ہیں کہ صبح میں کے پی کے کو وزیر اعلیٰ کو سسپینڈ کر دوں تو وہ بھی ہو جائے گا. مجھے تو لگتا ہے یہ کسی دن یہ بھی کام کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ ایون ایک چپڑاسی کو بھی سیک نہیں کر سکتے، انہیں ایڈوائس جو ہے، سی ایم کی ایڈوائس جو ہے، اس کے بعد وہ کوئی عمل کر سکتے ہیں. ایسا 18ویں ترمیم کے پاس گورنر کے پاس کوئی اختیارات نہیں. محترم شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے نا، انہوں نے گورنر پنڈی ہاؤس جو تھا گورنر کا مری میں وہ لے لیا تھا. گورنر اپنا ایک گیسٹ نہیں ٹھہرا سکتا تھا. تو اب وزیر داخلہ کا یہ کہنا، پھر رات کو 100 دفعہ خبر فیڈ کرنی، گل سنو 21 ختم ہوئی ہے، 12:02 پہ اسمبلی تحلیل ہو جائیں گی، ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا. یار آپ مذاق سمجھ رہے ہیں قانون کو. ایک سپیکر ہے، ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہے، 12 کروڑ عوام کے ایم پی اے جا کے 186 190 بندے منتخب کر رہے ہیں، اور آپ بھیج رہے ہیں سپیکر کو لیٹر، سپیکر اجلاس بلا نہیں رہا تو سسپینڈ کر رہے ہیں آپ، یا ڈی نوٹیفائی کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ کو. یار یہ تو کبھی میرا خیال ہے ضیاء الحق نے بھی یہ کام نہیں تھا کیا، حالانکہ وہ کتنے سخت ڈکٹیٹر تھے. انہوں نے بھی کسی کو نکالتا نہ تھا تو طریقے سے نکالتے تھے. مشرف صاحب نے بھی ظفر اللہ جمالی کو نکالا تھا ووٹ کی طاقت سے. یہ ایک نوٹیفیکیشن سے وزیر اعلیٰ کو گورنر پنجاب، جس کا آئینی طور پر کوئی اختیار ہی نہیں، جیسے ابھی علی ظفر صاحب فرما رہے تھے، ایک کلرک کو نہیں کر سکتے. آپ نے تو جمہوریت کو مذاق بنا دیا. اس کا مطلب ہے وفاق پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، کل کو قاضی صاحب تھوڑا سے حالات ناگوار ہو جاتے ہیں، ماضی میں بھی رہے. اب گورنر کراچی پہ نون لیگ کے کہنے پہ لگا، کیا مراد علی شاہ کی حکومت ختم کر دیں گے؟ یہ مجھے بتائیں پیپلز پارٹی. آج مجھے بلاول بھٹو اور بے نظیر کی پارٹی پہ قاضی صاحب افسوس ہو رہا ہے کہ وہ ایسے غیر آئینی اقدامات کی آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو تعریف کر رہے ہیں. مجھے بتائیں سندھ میں اگر سندھ کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ جی ادھر لا اینڈ صورتحال نہیں، سیلاب میں آپ نہیں، پھر تو سندھو دیش کا خطرہ پیدا ہو جائے گا نا. نہیں، ادھر پھر آپ سندھو دیش کا لگاتے ہیں تو ادھر کیا مذاق ہے یار. بے نظیر کی پارٹی سے آپ یہ سوچ سکتے تھے کہ ایسے غیر آئینی اقدامات کی وہ حمایت کرے گی؟ میں آپ کو نا بلاول بھٹو صاحب کی بھی بات سنواتا ہوں، پہلے فواد چودھری صاحب کی بات سنوا دوں آپ، پھر اس پہ آگے بڑھتے ہیں. اور اب ذرا بلاول صاحب کا بھی یعنی سنوائیے گا. الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے تو وہاں سے بھی عمران کی سہولت کا چلے جائیں گے. اگر الیکشنز ٹائم پہ نہیں ہوں گے تو وہاں کچھ عمران کی سہولت کا رہیں گے، جس سے خان صاحب امید رکھ رہے ہیں کہ مجھے یہ لوگ جو اس ادارے میں بیٹھے ہیں اپنی کیسز میں بچائیں گے. وہ لوگ جو اس ادارے میں بیٹھے ہیں وہ شاید اتنا نیوٹرل نہ رہے اور خان صاحب کو قبل از وقت الیکشن میں دھاندلی کی صورت میں سپورٹ دیں. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کو تو ابھی سہولت ہم دیکھ ہی رہے ہیں، 3 ٹانگوں میں گولیاں بھی کھا رہی ہیں، بندے ان کے اندر ہیں. سہولت تو ان کو ملی، کیسز تو ان کے غائب ہوئے. قاضی صاحب میں نے سمجھاؤ نا گل. اس وقت ٹائم نہیں ہے.
بلاول صاحب کو میرا خیال ہے سیاست سے اتنی آج کل انفارمیشن نہیں رکھ رہے. خود ان کی حکومت یہ لانگ مارچ مہنگائی مارچ کرنے آئے تھے, بار بار کہتے جلدی الیکشن کراؤ, جلدی الیکشن کراؤ. اس وقت مطالبہ آئینی تھا. کیا بلاول صاحب یہ بتائیں کہ جو 9 اپریل کو حکومت بنی اس کے سہولت کار کون تھے, اور اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس واضح اکثریت. بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ الٹیمیٹلی دس ول اینڈ اپ ان دی کورٹ. آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ جو بیٹل ہے یہ کورٹ میں لڑی جائے گی اگر مسلم لیگ نون چلی جاتی ہے یا آپ چلے جاتے ہیں؟ جی دیکھیں, ہمیں تو جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ابھی جب تک اسپیکر صاحب بلاتے نہیں ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس یا ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے, اور جب تک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہمارے خلاف نہیں ہوتا یا ہم ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکتے اسمبلی سے, تب تک تو ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم چیف منسٹر رہیں گے, ہمارے الائز جو ہیں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. آپ جیسے خوبصورت آدمی ہمیں کم ملتے ہیں. جو گورنر صاحب نے اسمبلی کے سیکرٹری کو لکھا تھا 2 ریزن کہ اعتماد کا ووٹ لیں, کہ میں نے سنا ہے ایک منسٹر لڑ کے چلے گیا اور چودھری شجاعت اور پرویز الہی میں نہیں, جبکہ ان کا ایک آدمی بھی نہیں ٹوٹا. کیا اس سے آپ متفق ہیں, وہ ریزن ہے کہ گورنر صاحب کہہ سکے اسپیکر کو کہ فوری طور پہ اعتماد کا ووٹ لے سی ایم؟ میرا خیال ہے آپ بھی پورے وکیل ہیں, کیونکہ یہی قانون ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ جو اختیار ہے گورنر کا یہ کہنے کے لیے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, اس کے لیے ان کے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے, اور ثبوت ان کا سبجیکٹیو نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ وہ اپنا مرضی سے کریں, ثبوت ایسا ہونا چاہیے جو کہ ریزنیبل سٹینڈرڈ پہ ہو, کہ جس سے یہ ظاہر ہو, بڑا صاف صاف ظاہر ہو کہ جو چیف منسٹر ہیں ان کے پاس ووٹ نہیں رہے, ان کو کانفیڈنس اسمبلی کا نہیں رہا. یعنی کہ مثلاً اگر ان کے پاس ان کی پوری جو پی ایم ایل کیو ہے وہ آ کے اس کے خط لکھتی گورنر صاحب کو کہ جناب ہم جو ہیں ہم الائنس کو چھوڑ رہے ہیں اور اب صرف پی ٹی آئی کے ووٹس ہی رہ گئے ہیں, جو اس لیے اس وجہ سے آپ کہیں ووٹ آف کانفیڈنس لے چیف منسٹر, تو پھر تو کوئی جواز بنتا ہے. لیکن سمپلی یہ کہہ دینا کہ میں نے یہ خبروں میں پڑھا ہے, میں نے اخباروں میں پڑھا ہے, میرا خیال ہے, میرے پاس کوئی آیا تو نہیں, نہ کوئی اپلیکیشن لے کے آیا ہے, لیکن میں ووٹ آف کانفیڈنس کہتا ہوں کہ چیف منسٹر کو لینا چاہیے کیونکہ ان کو میجورٹی ان کے پاس نہیں ہے, یہ آئینی حق نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں آرٹیکل 58(2)B ہوتا تھا, جس میں پورا اختیار تھا کہ جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں اگر ان کو لگے, جب مرضی ان کو لگے. تو اس پہ ججمنٹس آئی تھیں, اور جو نواز شریف صاحب کو ہٹایا تھا اس وقت کے پریزیڈنٹ نے, تو کورٹ نے کہا تھا کہ اتنی زیادہ طاقت بھی دینے کے باوجود ہم بھی ایگزامن کریں گے کہ کیا وجوہات تھیں پریزیڈنٹ کے پاس, کیا وہ ایک ریزنیبل کرائٹیریا پہ ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں ڈیزولوشن, ایسی گراؤنڈز تھیں, ایسا ثبوت تھا. اور کورٹ نے کہا کہ ایسا ثبوت نہیں تھا, اس لیے انہوں نے جو پریزیڈنٹ کی ڈیزولوشن تھی اس کو ختم کر دیا. وہی پوزیشن گورنر اگر کوئی کہتا ہے تو یہ گورنر کے پاس ثبوت ہونا چاہیے, یہ نہیں ہے صرف کہہ دینا کہ جناب میرے خیال سے چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب میں ایک طرح کا تنازع ہے یا کوئی جھگڑا ہے.